جو ہے ترقی کام جو ہے ترقیاتی کام سیبوٹاج ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ ضرور اس بجٹ پہ تنقید کریں, جیسے کہ میرے کچھ اپنے ہمارے ٹریجری بینچز کے لوگوں نے بھی تنقید کی. آپ ضرور تنقید کیجئے, شاید یہ آئیڈیل بجٹ نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بجٹ ایک انتہائی عجیب و غریب ماحول میں پیش کیا جا رہا ہے, انتہائی پولرائزڈ اور زہر آلود ماحول میں پیش کیا جا رہا ہے. اب ہمیں سوال یہ بھی کرنا ہے کہ کیا ہم یہ بھول جائیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے دوران سب سے پہلے جو انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ آئی ایم ایف جیسی بلا کے پاس جانے سے اچھا میں خودکشی کروں. یاد ہے, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ ہم کسی نے ان کے کان میں بھی نہیں کہا, یہ ان کی اپنی سوچ تھی, اور انہوں نے اس کا اظہار کیا اور اس میں بارہا کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں تو خودکشی کر لوں. ہم نے تو سمجھایا کہ حرام, ایسی بات بھی نہ کی, مگر پھر ہم کیسے بھول جائیں کہ اسی عمران خان کے نیچے آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کی کنجیاں ریاست مدینہ کی کنجیاں ہڑپ لی. پھر ہم یہ کیسے بھول جائیں کہ ان کو یہ کنجیاں دینے کے بعد اس کی بھی تعریف کی گئی. پھر یہ بھی کیسے بھول جائیں کہ آئی ایم ایف کا ملازم حاضر سروس رضا باقر, جو اس سے پہلے مصر کی معیشت کو ڈبو چکا تھا, تباہ کر چکا تھا, زمین بوس کر چکا تھا, اس کو یہاں لا کر پاکستان کے اسٹیٹ بینک پر بٹھا دیا گیا. یہ بھی جو ہے تاریخ ریکارڈ کرے گی کہ کہاں خودکشی ہو رہی تھی اور کہاں انہی کا ملازم لا کر ریاست مدینہ کے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک پر بٹھا دیا. اب آج ہماری اور مصر کی جو سچویشن ہے وہ قریب قریب ہے. کیوں ہے؟ ہماری معیشتیں ایک دوسرے کے قریب ہیں, دونوں میں کیا قدر مشترک ہے. رضا باقر, اس کو کون لایا؟ امپورٹڈ حکومت لائی. اس کو کون لایا؟ اس وقت آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں نہیں کہا؟ اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ غلامی ہمیں نامنظور؟ آپ نے بالکل آرام سے وہ جو ہے تمام شرائط مانی. آج آپ وہ تانے دینے سے پہلے ضرور یاد کیجئے کہ آپ نے کیا کیا. اچھا جی, 2018 جنوری سے لے کر جس دن پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے روانہ ہوئی, اس دن تک روپیہ اپنی 30% قدر کھو چکا تھا. اس دن تک مہنگائی جو تھی وہ 5 سال کی بلند ترین جو ہے وہ سطح پر تھی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جو کچھ اس حکومت نے انہیریٹ کیا, کیا وہ دودھ اور شہد کی نہریں تھیں؟ اب عمران خان صاحب نے اپنے انتخابی جو ان کے نعرے تھے اس میں کہا کہ اس ملک میں ٹیکس اس لیے نہیں دیا جاتا کہ کرپٹ لوگ پر مسلط ہے. جب اس ملک میں ایک ایماندار شخص آئے گا تو 200 ارب بھی آئیں گے, ٹیکسوں کی بارش ہوگی, اور لوگ جو ہے وہ خود جو ہے اپنے جیبوں سے اور بینکوں سے اپنے اکاؤنٹ خالی کر کر ہماری قدموں میں ڈھیر کریں گے پیسے. تو کہاں گئی وہ دودھ اور شہد کی نہر؟ کس چیز نے روکا لوگوں کو؟ کیا ہوا کہ ہم ایسے ماحول میں پہنچے کہ آپ نے آخر میں اسی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو سیبوٹاج کیا؟ کیا یہ بھی غلط ہے کہ آپ کے دو, ایک شوکت عزیز آپ کا وفاق کا وزیر خزانہ, ایک آپ کا کے پی کے کا وزیر خزانہ جھگڑا شوکت ترین, ان دونوں کی جو ٹیپس پکڑی گئی جس کے بعد آپ کو اعتراض ہوا کہ ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے, اس سے پہلے آپ کہتے تھے یہ تو حق ہے ایجنسیوں کا, حق ہے کہ وہ ٹیپ کریں اور سنائیں کہ کیا کر رہے ہیں دشمن پاکستان کی. کیا وہ بھی جھوٹ تھا؟ کیا وہ بھی جھوٹ تھا؟ آج تک کیا اس کی فورینسک کا مطالبہ آیا ان دونوں کی طرف سے؟ یہ ساری ایک کڑی سے کڑی جڑ رہی ہے. چیئرمین صاحب, آپ ہی کے دور میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا, حقیقی آزادی اور ایبسلیوٹلی ناٹ والوں سے کہا, میک نو مسٹیک, we will be watching what you do with what the IMF does and what you do with the funds. لیکن یہاں تو مجاہد خاموش رہے. یہاں تو نہیں کہا کہ یہ سب غلامی ہے, یہاں تو نہیں کہا کہ یہ سب جو ہے یہ امپورٹڈ حکومت کا کام ہے اور ہمیں یہ سامراج کی غلامی قبول نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کیوں خاموش رہے؟ پھر آپ آ جائیے آگے, معاشی مینجمنٹ کس بلا کا نام ہے
یہ آپ کو نہیں پتا تھا. آپ نے آنے سے پہلے کہا صرف 200 لوگ چاہیے پاکستان میں. 200 ایماندار لوگ مجھے مل جائے تو میں اس ملک کی جو ہے میں اس ملک کی کایا پلٹ دوں گا. کیا وجہ ہوئی کہ آپ کے پاس 200 لوگ بھی نہیں تھے؟ کیا وجہ ہوئی کہ پھر آپ کو ان لوگوں پر انحصار کرنا پڑا جو آج، اب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گی، ایک تھپڑ کی مار. کہاں گئے وہ سارے؟ کہاں گئے وہ آپ کی بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے؟ تو جناب ارطغرل غازی کے جو ترکش ڈرامے، ان کے جو گھوڑے دوڑتے ہیں اور جو خیالی پلاؤ کے گھوڑے دوڑتے ہیں، خیالی گھوڑے اور معیشت کے گھوڑوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ آج عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے. پھر آپ نے دیکھا، آگے آئیے، یہ باتیں ویسے میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن جواب دینے کا میرا حق ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا نام لیا گیا، سب کا نام لے کے ان کو ملائن کیا گیا. اس ملک میں جو ہے نا جتنا زہر اب بھرا گیا ہے، اتنا زہر آج سے پہلے نہیں بھرا گیا. اب یہ بتائیے کہ وہ کون سے نمرود کے بچے تھے؟ وہ کون تھے جنہوں نے جا کے جنا ہاؤس کو آگ لگائی؟ آپ کہتے ہیں کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کری؟ لہو تو انہوں نے تلاش کرنا ہے جن کو آپ نے جلایا. وہ کون نمرود کے بچے تھے جنہوں نے زندہ جانور جلا دیے؟ کون تھے وہ؟ کون تھے جنہوں نے مسجد کو آگ لگائی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کے نسخوں کو آگ لگائی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شہیدوں کی یادگاروں پہ جا کے ان کے سر تن سے جدا کیے؟ یہ سر تن سے جدا کرنا کیا ایک سپونٹینیس عمل تھا؟ نہیں، یہ پیغام دے رہے تھے آپ دشمنوں کو کہ یہ دیکھو ہم وہ کریں جو تم نہیں کر سکے. جو کہا بھارت نے کہ اربوں روپیہ لگا کر ہم وہ نہیں کر سکے، جو انہوں نے خود کر دیا. یہ کوئی سپونٹینیس ریئیکشن اور غصہ نہیں تھا کہ ایسے ہی ہم چلے گئے. ہم میں سے کتنے ہیں جو آگ لگا سکتے ہیں؟ آپ ہمیں کوئی ایک کاغذ دے دیجئے آگ لگانے سے پہلے ہم 2 دفعہ سوچیں گے. پھر آپ کہتے ہیں ہمیں نہ اٹھاؤ، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں نہ پوچھو. کیوں؟ کیا کمزور سے کمزور ترین حکومت کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری، فورتھ ورلڈ کنٹری، کسی زمین بوس کنٹری کی ہو، کہ زمین بوس ملک ہو، آپ جائیں لگا کے دکھائیں آگ، دیکھیں کیا ہوا تھا امریکہ میں؟ کیا ہوا تھا؟ کیا اس وقت جو پوری دنیا میں چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا، کیا انہوں نے ایمرجنسی لیجسلیشن نہیں کی تھی؟ کیا اس کے بعد آپ نے گوانٹانامو بے نہیں دیکھا؟ کیا پوری دنیا میں آگ نہیں لگی تھی؟ بھارت میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ بتائیے. کیا وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے؟ کیا وہ ہضم کر جاتے؟ نہیں. چیئرمین صاحب، یہاں لوگوں کو جو ہے آپ یہ شعر و شاعری کر کے، اور یہ عورتوں کا کیا کام ہے آگ لے کر جانا اور کور کمانڈر جناح صاحب کے گھر کو آگ لگانا؟ کوئی عورت کرے یا کوئی مرد کرے، وہ دونوں برابر ہیں. اور ریاست مدینہ کے اصول سکھانے والے، تو ہمارے نبی پاک نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا. جواب پہلے پھر بجٹ پہ تو میں آ رہی ہوں نا. آئی ایم ایف بتایا آپ لوگوں کی کارکردگی. اب یہ ہے کہ یہ ایک کس کے کہنے پر ہوا، یہ جب پتہ چلایا جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے. جب یہ پتہ چلانا جائے کہ یہ کون تھا ماسٹر مائنڈ، کس نے اتنے عرصے آگ بھری، لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری، یہ حق ہے پاکستان کے عوام کا کہ وہ جانے کہ کون تھا سرغنہ اس گروہ کا. تو تکلیف ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ کون بھرے گا یہ نقصان جو آپ نے عالمی پوری دنیا میں، آپ کہتے ہیں نا بجٹ کے کاغذ کالے ہوئے، جو پاکستان کا منہ کالا کیا آپ نے پوری دنیا میں، اس سے بہتر ہے کہ بجٹ کے کاغذ کالے ہوئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پوچھے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. چیئرمین صاحب، فالس فلیگ آپریشن تو آج سے پہلے ہم نے بھارت کے سنے. یہ فالس فلیگ آپریشن بھارت کے ایجنٹوں کا ہے جو یہاں لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے تھے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. ظلم کی انتہا، اور چھٹی بھی ان کی مدینہ سے ہوئی ہے کیونکہ جھوٹے ہیں. مال بٹورتے ہیں یہودیوں کا اور نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا. اب آج اس بات کا بالکل اعادہ ہونا چاہیے، کون 9 مئی کے ساتھ اور کون جناح ہاؤس جلانے والوں کے ساتھ ہے اور کون پاکستان کے ساتھ ہے. جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ عمران خان کی ٹکٹ میں نہیں بیٹھ سکتا.
जो पाकिस्तान के साथ है उसे सच बोलना पड़ेगा, उसे कंडेम करना पड़ेगा, उसे ये डिमांड करनी पड़ेगी कि सरगना पकड़ो, चाहे कोई भी हो। इसलिए उससे पहले इदारों को, इस तमाम साजिश से पहले इदारों को कटहरे में खड़ा करने की एक साजिश रची गई। मुगल्लजात पके गए, आर्मी चीफ्स को दुनिया के सामने आज से पहले भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, हमारी पार्टीज के रहे हैं। इस तरीके से कभी किसी ने नहीं कहा डर्टी हैरी, डर्टी तो सबसे बड़े तुम खुद हो। तुमने इस पाकिस्तान की सियासत को जितना गंदा किया उतना किसी ने नहीं किया। सेनेटर साहिबा प्लीज अपने बारे में बोलें। जो तुम जिसके साथ खड़े हो वो भी ट्रेटर है, और जो उसका हक जी चेयर की तरफ मुखातिब हूं प्लीज। सेनेटर साहिबा खड़े होकर कंडेम करो। सेनेटर साहिबा चेयर की तरफ कंडेम करो। तुमने, इन्होंने तो बजा के दिखाई, इन्होंने बजाई। इनके पास वो तमाम इनके पास वो जो है असबाब थे ईंट बजाने के, और इन्होंने बजाई। इनके पास मैन पावर थी, इनके पास पेट्रोल था, इनके पास असला था, इन्होंने बजाई, बलवाई थे। लिहाजा नमरूद के बच्चों को ऐसी बातें देव नहीं देती। नमरूद के बगल बच्चे चुप रहे। अगर इतनी मोहब्बत है तो जाए ज़मान पाक के बाहर खड़े हो, यहां क्यों है? लीडर आपका परेशानी में है, जाता है कोई वहां? जाता है कोई? है हिम्मत? यहां दो लोग बैठ के टेस्ट बजा रहे हैं। आज ये आपने जो हलाल खाया, सेनेटर साहिबा चेयर को मुखातिब हूं प्लीज। 190 मिलियन पाउंड किसने दिया? मुल्क को IMF के आगे किसने गिरवी रखा? जवाब दो, जवाब। चुप करो तुम। आज क्या ऐसी खास बात है कि वो लोग बाहर से बहुत शोर मचाते हैं, कई लोग जो CIA के एजेंट्स, जो पेड एजेंट्स हैं, उनको तकलीफ क्यों होती है? एक ही बात, इस मुल्क में और लोगों के साथ जुल्म नहीं हुआ? इस मुल्क में अकबर बुख्ती शहीद नहीं हुआ? इस मुल्क में मोहतरमा जो है शहीद नहीं हुई? इस मुल्क में और खवातीन के, आज खवातीन का नाम लेते हैं आप, क्या इस मुल्क में मरियम नवाज खातून नहीं थी? फरियाद तालपुर खातून नहीं थी? क्या बेगम नुसरत भुट्टो खातून नहीं थी? तुम्हारे किसी एक को पकड़ लिया तो तुम शोर मचाने लगे। कौन सी खातून घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के जाती है और आग लगाती? कौन है वो जो रियासती आए ना सामने? इतने मुजाहिद बनते हैं तो एक्सेप्ट करें कि हाँ हमने काम किया। चेयरमैन साहब, मैं ये भी कहूंगी कि IMF का किरदार जी इस दौरे हुकूमत, अभी टाइम बर्दाश्त करें। ये लीडर के साथ खड़े हो, आपका यहाँ बैठने का आजकल वक्त नहीं है, आपका वक्त है ज़मान पाक के बाहर खड़े हो डंडे लेके। ये वही हो रहा है जो उन्होंने कहा। ये मेरी 10 पेजेस तो थे स्पीच उस पे, बजट ही पे तो कह रही हूँ कि IMF को मुल्क कैसे बेचा गया, ये बजट का हिस्सा है। ठीक है, अपने बारे में बात करें ना। ये गद्दार हैं। तशरीफ रखें प्लीज। सेनेटर साहिबा तशरीफ रखें। रखने वालों को आग लग रही है। डॉक्टर साहिबा ने भी बात की ना, 20 मिनट उन्होंने भी बात किया, प्लीज तशरीफ रखें। लिहाजा जी अब बात यह है कि IMF के साथ जो कहानी बनी ये इस बजट की बुनियाद है, इसका हिस्सा है। और आप आज कैसे कहते हैं कि इस पे बात ना की जाए? आज जो सारे आपके हक में खड़े हुए हैं वो कौन लोग हैं? उनका तो तज्जिया करें। कौन है ज़ल्मे खलीलज़ादा? किस लिए उसको आग लगती है? एक रिटायर्ड आदमी अपना ब्यूरोक्रेट क्यों पाकिस्तान के मामलों में दखल? जाए उनके नीचे देखें, एक ट्वीट करता है नीचे तालियां तालियां बल्ले बल्ले, कौन करता है ये? देखिए चेयरमैन साहब, इस ऐवान में बात होगी, अगर हम यहां भी सच नहीं बोलेंगे तो फिर हमें यहां बैठना ही नहीं चाहिए। अगर हम ये, इन्हें डर लगता है कि 9 मई के वाकयात का जो है जवाबदेही होगी तो ठीक है, जिसने नहीं किया उसे कोई खौफ नहीं, लेकिन जो करने वाले के साथ है वो भी उतना ही गुनहगार है। बेटर है जो करने वाले के साथ खड़ा होगा, जो करने वाले के सामने आए हुए सबूतों के बावजूद नहीं मानेगा, वो उसका उतना ही साथी है। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं ये भी कहूंगी कि आज IMF की हुकूमत की असिस्टेंस जो प्रोग्राम हो रहा था, उसकी राह में जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इसको भी आप इतना जो है वो न समझें। ये एक आम सी चीज नहीं है। IMF 1980 से हम कई दफा जा चुके हैं।
آج بھی آئی ایم ایف نے اس بجٹ پہ اپنی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سامراج کے جو ایجنٹ یہاں بیٹھے ان کی گردن پہ ہاتھ ہے. بات صرف یہ ہے، ورنہ اسی ایوان نے منی بجٹ پاس کیا، سیاسی قیمت ہم نے دی. جو اقدامات آئی ایم ایف کے تھے اس کی سیاسی قیمت پی ڈی ایم کی ہر جماعت نے دی. مگر کیا وجوہات ہیں؟ جیسے کل رضا ربانی صاحب نے بھی کہا کہ ہر دفعہ معاملات جو ہیں وہ اس سے چند قدم آگے کر دیے جاتے ہیں، گولڈ پوسٹ بدل دی جاتی ہے. آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کس اور ملک میں کہا ہے کہ پاکستان میں امیروں پہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگتا اور غریبوں پہ لگتا ہے؟ یہ سٹیٹمنٹس کیا ہیں؟ یہ سٹیٹمنٹس پاکستان میں ارتعاش پیدا کرنے کے لیے، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو ہمارے اندرونی معاملات میں؟ ہم تو جب سارے قید تھے، اس طرف والے سارے قید تھے تو کسی کو تکلیف نہیں. سوال یہ ہے کہ آج کیوں تکلیف؟ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آئی ایم ایف ہمیں خیرات نہیں دیتا، نہ پہلے کبھی دی، نہ اب دے گا، نہ آئندہ کسی ملک کو بھی دیتا ہے. آئی ایم ایف جو کچھ دیتا ہے اس کے بدلے میں بھاری قرضے وصول کرتا ہے. لہٰذا میں اس بات پہ اس حکومت کو بالکل سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ اپنی ترجیحات کا دوبارہ اعادہ کریں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے اگر ایک طرف سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے، تو ہم دوسری طرف دیکھنے کا بالکل حق رکھتے ہیں. اور اسی طرح جس طرح زرداری صاحب نے کہا تھا کہ کرنسی سواپ ہوگا، زرداری صاحب نے آج آپ کہہ رہی تھی نا زرکا صاحبہ کے تیل نہیں آیا ایران سے لے لیتے، تو زرداری صاحب نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا، گوادر دیا تھا. آپ کے دور میں اس کو زمین بوس کیا گیا، سی پیک کو ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو زمین بوس کیا گیا. تبھی پاکستان تنہا ہوا، لیکن جن کے لیے کیا انہوں نے آپ کو گھنٹی مارنے کے بھی لائق نہیں سمجھا. لہذا میں اس بات کا بالکل بہت جو ہے خیر مقدم کرتی ہوں کہ آپ دوبارہ سوچیں کہ آپ کو کس طرف جانا ہے. اور اس بات کا بھی خیر مقدم کرتی ہوں کہ اس حکومت نے سولر پینلز پہ ڈیوٹی ہٹائی اور اس کو عام انسان کی جو ہے قوت خرید میں لانے کی کوشش کی. ایک اور جو میں آخری بات کرنا چاہوں گی کہ چونکہ ملک مشکل میں ہے، لوگ مشکل میں ہیں، تو آن لائن ایپس ہیں جو کہ قرضے دینے کے جھانسے سے لوگوں کو پھانس رہی ہیں. لہٰذا وزیر خزانہ تو یہاں موجود نہیں، نہ ان کی وہ ڈیپٹی ہیں. بہت بہتر ہے کہ جب ہم بولیں وہ یہاں موجود ہوں تاکہ وہ ہماری جو ہے تجاویز جو ہیں ان کو نوٹ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو 35% اضافہ ہے وہ بھی ناکافی ہے، اور جو 17% پینشنرز کی اس میں وہ تو بالکل ناکافی ہے، اس کو بھی بڑھانے کے بارے میں غور کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں اس کے سلسلے میں جو آپ نے کارڈز اور وہ انسینٹیوز دیے ہیں وہ بھی بہت بہتر ہیں. لیکن ہمارے بیرون ملک رہنے والوں کی آڑ میں جو لوگ پاکستان فوج کے خلاف جا کر ہماری ایمبیسیز کے باہر نعرے مار رہے ہیں، جو پاکستان کی حکومت کے خلاف ایمبیسیز کے باہر نعرے مار رہے ہیں، ان سب کے پاکستان آئیڈینٹی کارڈز منسوخ کیے جائیں، ان کے نائکاپس منسوخ کیے جائیں، تاکہ پھر وہ ان کو بھی فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے کہ وہ وہاں کھڑے ہیں یا وہ یہاں کھڑے ہیں. یہ ڈیول نیشنلٹی کی سہولت ان کے لیے واپس لے لی جائے، کیونکہ یہ ملک ہے ایک سوورن، یہ ملک ہے، یہ کوئی تماشا اور مذاق نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ تصویریں لگا کر یہاں کے اعلیٰ عہدیداروں کی ان کو جو ہے بے عزت کریں اور پھر یہاں آ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا ایئرپورٹ پہ ہی ان کو پکڑنا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ان مشکل حالات میں بجٹ کا آ جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس بات پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ تمام تر سازشوں کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان چلے گا، بڑھے گا، اور جو سازش کرنے والے ہیں ان کا منہ ہمیشہ کی طرح کالا ہوگا. تھینک یو جی. سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب.